الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. درود پڑھے محمد عالم محمد کی ذات پر. اذان محترم، ذکر محمد و آل محمد جاری و ساری ہے. آپ لوگ یقیناً کئی مجالس سے ہو کے آئے ہوں گے. ہم بھی کئی جگہ پر سیدہ کی خدمت میں ان کے بچوں کا پرسہ پیش کر کے یہاں حاضر ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارا دن بھی ذکر حسین میں گزرتا ہے اور ہماری رات بھی ذکر حسین میں گزرتی ہے. یہ آج بڑی بڑی لوگ دعویں کرتے تھے کہ ہم بھی امام کے ماننے والے ہیں، ہم بھی امام حسین کے ماننے والے ہیں. ان 2 دنوں کے اندر مسلمانوں کے چہروں سے ایسا نقاب ہٹا کہ لوگوں نے دیکھ لیا کس کا حسین سے کتنا تعلق ہے. ایک 14 اگست آئی، آپ نے مسلمانوں کی اصلیت دیکھ لی. دوسرا، طالبان جب افغانستان میں پہنچے تو انہوں نے یہ بتا دیا آج بھی نسل یزید تو نہیں ہے لیکن یزید کے حامی ضرور ہیں. تو یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں. بہت آرام سے، بہت سکون سے سارے علماء کرام اور سارے ذمہ داران بھی عرض کریں گے. ہم بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کے عرض کر رہے ہیں. کسی بھی جگہ پر کسی کی بھی حکومت آئے، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. دلوں پہ حکومت کل بھی حسین کی تھی، آج بھی حسین. ہم نے آپ کے سامنے موضوع پہ آتے ہیں تاکہ وقت سے ممبر کو ایک اور قابل احترام شخصیت کے حوالے کریں. ہم نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں توسل و شفاعت. اہل سنت کے جلیل قدر عالم علامہ ابن ابوالحدید المعتزلی، توجہ کی جگہ دیکھتے ہیں. یہ وہ عالم ہیں جو ہیں تو اہل سنت کے، لیکن دنیا میں آج بھی نہج البلاغہ کی اگر شرح آپ لینے جائیں تو آپ کو علامہ ابن ابوالحدید المعتزلی کی ملے گی. معتزلی عالم. معتزلی کسے کہا جاتا ہے؟ میں آپ کے لیے عرض نہیں کر رہا کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے، بچے بھی دیکھیں گے. ماشاءاللہ آپ تو سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ تو جانتے ہیں. معتزلی اہل سنت میں اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے عدل کا قائل ہے. اس کے علاوہ باقی کوئی بھی اللہ کے عادل ہونے کے قائل نہیں ہے. ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں نے علی کو عادل نہیں مانا، جن کے اللہ ہی عادل نہ ہو. نہیں معلوم آپ کا بیٹے. جو اللہ کو عادل نہ مانے تو اللہ کے مظہر کو اگر عادل نہ مانیں گے تو کیا حرج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے آل محمد. تو بہرحال عرض کر رہا تھا علامہ ابن ابوالحدید المعتزلی اس شرح میں اس توسل اور وسیلے کی بحث پر آ کر کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے. میری طرف توجہ رہے، سب کچھ صحیح ہے. اللہ کے ذریعے سے حکم اللہ کا، ان کے ذریعے سے اللہ سے توسل کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے سے توسل کرتے ہیں کہ شرک لازم آتا ہے، اس لیے ہم توسل کے قائل نہیں ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے شرک لازم آتا ہے. میں عرض کرتا ہوں علامہ ابن ابوالحدید المعتزلی، آپ نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، بہت اچھا کیا. آپ کو توسل میں شرک اس لیے نظر آتا ہے کہ آپ نے اللہ کو اپنی معرفت سے پرکھا ہے. اگر آپ نے اللہ کو علی کی معرفت سے دیکھا ہوتا، یار آپ نے اللہ کی شان کو گھٹا دیا ہے.
اس لیے آپ کو شرک لگتا ہے. اس لیے ہم جو بھی اللہ کی فضیلت یا آل محمد کی فضیلت پیش کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ سمجھ میں نہیں آیا. اگر اللہ سمجھنا ہے تو اس علی سے سمجھیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے میرے اللہ، نہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق. عزیزان محترم، توحید کو اصل میں اگر سمجھ لیتے، انہوں نے توحید کن لوگوں سے لی؟ توحید ان لوگوں سے لی جن کی زندگیاں بت پرستی میں گزر گئی تھی. اس لیے ان کو ایسا لگتا ہے کچھ بھی کرو، امام حسین کو جو بھی لقب دو کہتے ہیں شرک لازم آ گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، آئمہ کی منزل بلند ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. اور خود امیر المومنین نے فرمایا الہی کفا بحسن ان تکون ربا و الہی کفا بفخر ان اکون عبدا. تو اس لیے توسل کا اور شفاعت کا شرک سے کوئی بھی دور دراز کا تعلق نہیں ہے. آپ کو اس لیے تعصب کی اینک آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ کو توحید سمجھ میں نہیں آئی. علی سے پوچھیں، علی توحید کو جب بیان کریں گے تو ایسا بیان کریں گے کہ اللہ کے سامنے پھر آپ کو کوئی شرک نظر نہیں آئے گا. علی علیہ السلام توحید کو بیان کرتے ہوئے اس مقام پہ آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ لو کشف الغطا، اگر میرے سامنے کوئی پردہ ہے نہیں، جو لوگوں کو پردے دکھتے ہیں اگر وہ بھی ہٹ جائیں تو علی کی معرفت میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا. اضافہ تب ہو جب کوئی کمی ہو، علی کی معرفت میں کوئی کمی ہو. تو عزیزان محترم، توسل عین توحید ہے، شفاعت عین توحید ہے. یہی تو توحید کا کمال ہے. جس کے بندے حاجتیں پوری کرتے ہو وہ خالق کیسا ہوگا. اصل توحید اور شفاعت کا انکار، اللہ کی توحید کا انکار لازم آتا ہے کہ یعنی آپ نے اللہ کو محدود کر دیا کہ اللہ اپنی صفات کا مظہر کسی کو کر ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی طاقت کوئی دے ہی نہیں سکتا. ہم تو توحیدی ہیں، ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، ہم شفاعت کو بھی مانتے ہیں، ہم توسل کو مانتے ہیں، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ توحید ذرا کسی بت شکن سے لے کر تو دیکھیں. آپ توحید ذرا کسی بت شکن سے لے کے تو دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کسی بھی بندے کے کتنے بھی فضائل پڑھ لو وہ بندہ بندہ رہتا ہے، اللہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا. ایک دفعہ ایک شخص آیا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کہتا ہے کہ میں کچھ سوال ہے میرے. یہ مسند احمد ابن حنبل میں واقعہ موجود ہے، جا کے دیکھ لیں سنت کی کتاب میں سے. جتنے بھی بڑے بھائیوں کی باتیں ہیں وہ انہی کی کتابوں سے پڑھی جائیں تو بہتر ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے کچھ سوال ہیں. وہ کہتا ہے کیا سوال ہیں آپ کے؟ وہ کہتا ہے میرے کچھ سوال ہیں، چند ایک سوال ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے آپ جواب دے دیں. انہوں نے کہا کہ سوال کریں، ہم جواب دے دیں گے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. کہ کیا سوال ہے آپ کے؟ کہتے ہیں کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں مردار کو کھاتا ہوں، ایک مردہ چیز کو کھاتا ہوں. تو ان کو تو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ مردہ چیز کو اسلام کے بعد نہیں کھانا چاہیے. شاید آپ نہیں سمجھے، اسلام کے بعد نہیں کھانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں. انہوں نے کہا آپ کیسی گواہی دیتے ہیں؟ اس طریقے سے اس نے کئی چیزیں پیش کر دی. تو ان کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ آپ اس کا یہ واجب القتل ہے، اس کے قتل کا حکم جاری کرو. جلاد کو بلایا گیا، یہ وہ امیر المومنین کو بلایا گیا. مولا نے کہا اس سے پوچھو تو صحیح یہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو اس نے کہا یعنی یہی تو مسئلہ ہے. وہ اپنی صرف بات کہتا ہے، اپنی بات کہتا ہے لیکن اس کا وضاحت نہیں کرتا. اب عزیزان محترم ممبر سے عرض کر رہا ہوں، ہم اسی کو ہی تو امام کہتے ہیں جو لوگوں کی دلوں کی باتوں کو زبان پہ لا دے.
ہم اسی کو امام کہتے ہیں جو لوگوں کے سینوں کی باتوں کو جانتا ہو، جو لوگوں کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہو، جسے یہ بھی پتا ہو یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے، جسے یہ بھی پتا ہو یہ کیوں کہنا چاہتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ کب کہے گا اور کیسے کہے گا۔ حسین محترم امیر المومنین کی پوری قضاوت دیکھ لیں، یہ اسی بات پہ منحصر ہے۔ جب مولا نے وہ مشہور و معروف واقعہ میں اشارہ کر کے گزر جاؤں کہ مولا کے سامنے وہ جو دو مائیں آئی تھی، ایک نے کہا کہ میرا بچہ ہے، دوسرے نے کہا میرا بچہ ہے۔ امیر المومنین نے کیا کہا تھا قمبر سے؟ تلوار لے اس کے دو ٹکڑے کر دو، کیونکہ علی کو پتا تھا جو اصلی ماں ہے وہ کیسے ظاہر ہوگی، جو جعلی ماں ہے وہ کیسے ظاہر ہوگی، مولا جانتے تھے۔ لیکن اگر مولا معین کر دیتے یہ اصلی ہے تو کوئی کہہ سکتا تھا یا علی نے تو کہا تھا، لیکن کیا یقین کہ یہی تھی؟ علی نے اقرار کروا دیا کہ یہ اصلی تھی۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، مولا کو بلایا گیا، مولا نے کہا کہ اس سے پوچھو۔ مولا نے اس سے کہا کہ تم بتانا پسند کرو گے؟ اس نے کہا یا علی مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہاں آ کر، میں نے تو یہ سمجھا تھا جس طریقے سے رسول خدا علم کل رکھتے تھے، ہم تو یہ بنتا تھا ان کی جگہ پر اسے بٹھایا جاتا جو علم کل رکھتا۔ کہا کہ یا علی اگر یہ باتیں میں رسول خدا کے سامنے کرتا تو مجھے رسول خدا بامعرفت شخص کہتے، اور لیکن یہاں پر جب میں نے کہیں تو میری کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ جب اس نے ایسی باتیں کی تو مولا نے کہا لوگوں یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں مردہ کھاتا ہوں، اس سے مراد اس کی یہ کہ یہ مچھلی کھاتا ہے، کیونکہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا اس لیے اس کا اشارہ مچھلی کی طرف ہے، اور یہ جو کہتا ہے میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے نہیں دیکھا، اس سے مراد ذات الہی کا، اس نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے ظاہری آنکھوں سے، لیکن اس کی گواہی دیتا ہے، اور یہ جو کہتا ہے میں وہ کر سکتا ہوں جو اللہ نہیں کر سکتا، یہ صحیح کہتا ہے، یہ جھوٹ بول سکتا ہے، علی کا اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یہ جو کہتا ہے جو چیزیں میں رکھتا ہوں وہ اللہ نہیں رکھتا، یہ صحیح کہتا ہے، اللہ والدین نہیں رکھتا، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، یہ اپنے والدین رکھتا ہے۔ عزیزان محترم میں نے تمام تر تفاصیل کو چھوڑا، بس ایک جملہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ لوگوں کو ہر بات میں شرک اس لیے لگتا ہے انہیں نہ توحید سمجھ میں آئی ہے نہ حقیقت توحید سمجھ میں۔ عزیزان محترم توسل عین توحید ہے، شفاعت عین توحید ہے، اور میں عرض کر دوں یہاں پہ آپ کو روکے چند علمی باتیں کہ شفاعت فقط اور فقط آل محمد کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں، لیکن جو ان سے وابستہ چیزیں ہیں وہ بھی شفاعت کریں۔ مثلا مولا نے فرمایا، اگر ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں شفاعت کے حوالے سے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ شفاعت کا مفہوم ہمارے یہاں کتنا وسیع ہے، خاص نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا اگر کسی مومن کا بیٹا یا بیٹی سخت ہو جائے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ بچہ چلا جائے، جس کو آج کے دور میں بہت سارے ورڈ کہا جاتے ہیں، معصوم نے منع کیا ہے تو اس کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرو، سخت ہو جائے یعنی اللہ کی طرف چلا جائے، ساقط ہو جائے، گر جائے، امام نے فرمایا وہ بچہ روز قیامت اپنے والدین کی شفاعت کرے۔ اسی لیے ایک ادب ہے آل محمد نے جو سکھایا ہے، ادب وہی ہوتا ہے جو آل محمد سکھائے ہیں، کیونکہ ان کو ادب آتا تھا تبھی سکھایا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس ادب تھا ہی نہیں تو وہ کیا سکھاتے۔ آل محمد نے ادب سکھایا ہے کہ اپنے بچے کی ولادت سے پہلے اس کا نام رکھو، اور فقط بتایا نہیں بلکہ رکھ کے بتایا۔ جناب محسن کا نام دنیا میں آنے سے پہلے رکھا گیا تھا۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد علی محمد کے ساتھ۔ اس کے علاوہ فرمایا جب روز قیامت آئے گا، شفاعت کی باری آئے گی، عالم بھی آئیں گے، توجہ دیں، عابد بھی آئیں گے۔ جب عابد آئیں گے انہیں کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، لیکن اس عابد کو کہا جائے گا جس کے دل میں ولایت علی ہوگی، جس کے پاس محمد و آل محمد کی معرفت ہوگی، لیکن جس کے پاس نہیں ہوگی اس کے لیے پہلے ہی عرض کر چکے ہیں امیر المومنین اسے جہنم کی طرف بھیجیں گے، کیونکہ جس کی ذات قسیم النار و جنہ، جس کی ذات قسیم النار و جنہ، اس کی دشمنی لے کر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو مولا نے فرمایا عالم کو روک دیا جائے گا، عابد کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، عالم کو روک دیا جائے گا۔ کیوں؟
عالم کو کیوں روکا جائے گا؟ اس جملے کو سنو اور پھر اس کی وضاحت سنیے گا اس سے۔ عالم کو کا اس لیے روک دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ آپ رک جائیں، آپ ان لوگوں کی شفاعت کریں جن لوگوں نے آپ کے علم پر عمل کیا تھا۔ لیکن اگر کوئی عالم ایسا ہوگا جس نے نہ خود علم پہ عمل کیا ہو، نہ اس کے کسی علم نے عالم شخص نے عمل کیا ہو، اس کے لیے واضح حدیث موجود ہے کہ عالم بغیر عمل کے جاہل سے بدتر۔ عالم ہوتا ہی وہ یہ جو عمل کرتا ہو۔ شفاعت کے باب میں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی۔ ایک چیز ذکر کی گئی قرآن، ایک جملہ اور سن لیں پھر اس کے بعد آگے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کی شفاعت کو ذکر کیا گیا۔ قرآن کی شفاعت کو کیسے ذکر کیا گیا؟ فرمایا گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، توجہ کیجیے گا، گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن تمہاری شفاعت کا سبب بنے گا۔ لیکن کب؟ تب جب تمہارے دل میں محمد و آل محمد کی ولا ہو۔ اگر قرآن پڑھو گے محمد و آل محمد کی ولا کے بغیر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن پر عمل کیا کرو، اور کہا کہ قرآن پر اگر تم عمل نہیں کرو گے اور قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، آل محمد کے دامن کو چھوڑ دو گے تو روز قیامت تمہارے لیے شفاعت نہیں ہے۔ ایک وقت درود پڑھیں محمد آل محمد کے ساتھ چلیں۔ یہ تو تھا توسل کے بارے میں علامہ ابن ابو الحدید معتزلی کا بیان، جس سے ہم نے بیان کیا اور اس کو ہم نے پیش کیا۔ اب ایک بیان اپنے ایک عالم کا سنیں اور آپ کی ذہنات کو میں تمام کرنے لگا ہوں۔ شفاعت کے موضوع کے بارے میں جب شفاعت پر آپ بات کریں، ایک شخص آیا آیت اللہ امینی کے پاس، توجہ رہے، ایک اہل سنت کے عالم کا ذکر، ایک اپنے عالم کا ذکر۔ ایک شخص آیا آیت اللہ امینی کے پاس، وہ کہتا ہے آیت اللہ امینی، آپ لوگ شیعہ بڑے عجیب ہیں، توجہ کیجیے، آپ لوگ شیعہ بڑے عجیب ہیں، آپ لوگ شفاعت کی امید لگائے بیٹھے، شفاعت ہوگی شفاعت ہوگی شفاعت ہوگی، آپ عقیدہ شفاعت رکھتے ہیں۔ تو آیت اللہ امینی ابھی تک خاموش ہے۔ لیکن یہ ایک طریقہ ہے ایک عالم کا کہ پہلے سامنے والے کا سوال سنو، پھر اس کو ایسا جواب دو کہ اس کی نظریں یاد رکھیں۔ امینی وہ ہیں جنہوں نے کتاب غدیر لکھی، جب انہوں نے کتاب غدیر لکھی تھی، اس شفاعت والا سوال ذہن میں محفوظ ہے، میں آتا ہوں اس پہ۔ جب انہوں نے کتاب غدیر لکھی علی کی ولایت کے لیے، انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں سفر کیا۔ اس وقت جب سفر کرنا آسان نہیں تھا، ایک شخص نے پوچھا امینی، توجہ کیجیے گا، نیاز مولا جملے پہ توجہ کیجیے گا، امینی نجف میں رہتے ہو، علی کے روزے پہ روز جاتے ہو، غدیر جیسی کتاب لکھی، علی کی ولایت، علی کی ولایت کے لیے تکلیفیں صحیح، انسان کسی عام شخص کے لیے کچھ کہتا ہے، کر دیتا ہے، اس سے جواب میں کچھ مانگ لیتا ہے، علی تو ذات ہی وہ ہے جس سے مانگا جائے۔ تم نے کبھی مانگا ہے علی سے کچھ؟ امینی کا جواب سنے گا۔ امینی نے کہا ہمیشہ مانگتا ہوں علی سے۔ علی کی زری کی طرف جب ہاتھ جاتا ہے، کچھ مانگنے کا دل کرتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کائنات میں علی سے بڑھ کر یہ کیا جواب، علی سے یار علی سے بڑھ کر کائنات میں کیا ہے جو علی سے مانگوں، اس لیے جب بھی جاتا ہوں علی سے علی کو مانگ کے آ جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں علی سے علی کو مانگ کے آ جاتا ہوں، کہتا ہوں یا علی دنیا چھن جائے اگر نہ چھنے تو آپ کی ولایت و محبت نہ چھنے۔ نظر محترم یار، نظر محترم، یہی امینی۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، امید لگا کے بیٹھے ہیں، آپ لوگ نوز باللہ من ذالک عمل کے چور ہیں، آپ سے خود نیکی ہوتی نہیں، توجہ کیجیے گا، آپ سے خود نیکی ہوتی نہیں، آپ لوگ عمل کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، آپ عمل کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آل محمد آئیں گے ہماری شفاعت کریں گے، کیا ضرورت ہے، آپ اپنا عمل کرو، آپ اپنا عمل کرو۔ امینی نے خدا کی قسم توجہ کیجیے گا، ایک جملہ کہا اور اس شخص کو ایسا جواب دیا کہ اس نے دوبارہ کبھی کسی علی والے کو چھیڑا نہیں ہوگا۔ امین نے کہا میرا ایک سوال ہے، کہا کیا؟ کہا خود قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتا، قرآن کو گواہ کر کے بتا، شفاعت کی امید کو چھوڑ دیتے ہیں، امیدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے عمل پہ بھروسہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اچھی بات ہے، عمل پہ بھروسہ کرو، عمل پہ بھروسہ کرو، عمل پہ بھروسہ کرو۔ امین نے کہا اگر عمل پہ بھروسہ کیا تو قرآن کی اس آیت کا کیا جواب دو گے کہ جہاں پہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بڑا ویل ہے، نمازیوں کے لیے بڑا عذاب ہے، کہا کہ یہ تو تب ہے جب اعمال رد ہو جائے۔ امین نے کہا یہی تو میں
میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، ہم عقیدہ شفاعت اس امید کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہمارے عمل میں کہیں نقص ہوگا تو وہ آل محمد کے صدقے میں دور ہو جائے گا۔ اگر تم کتنے بھی عمل کر لو، تمہارے عمل کو خدا رد کر دے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے اپنے عمل کو؟ اگر خدا تمہارے عمل کو قبول ہی نہ کرے تو کیا کرو گے؟ تو پھر وہ کہتا ہے یعنی کیا؟ امین نے کہا سنو، شفاعت یعنی عمل کرو، ان کی قبولیت کی امید آل محمد سے لگاؤ۔ حضرت محترم، یہ شفاعت ہے۔ شفاعت ہرگز عمل سے بھاگنے کا نام نہیں ہے۔ شفاعت کا عقیدہ ابو ذر کا عقیدہ ہے، شفاعت کا عقیدہ سلمان کا عقیدہ ہے، شفاعت کا عقیدہ میثم تمار کا عقیدہ ہے۔ یہ سب لوگ عمل کرتے تھے، اس کے باوجود بھی جب اپنی اعمال کو علی کے اعمال کے سامنے دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ شفاعت ہے عزیز محترم۔ شفاعت اور توسل کے بغیر کوئی بھی کامیابی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، وہ لوگ جنہوں نے توسل اور شفاعت کو شرک قرار دیا، اصل میں انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ان لوگوں سے لیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، ان لوگوں سے نہ لیں جو خود اسلام کو سمجھتے سمجھتے چلے گئے۔ تو جگہ آپ ان لوگوں سے اسلام لیں گے تو نقصان ہوگا۔ سرکار سید الشہداء درود پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم، جب کربلا پہنچے میرے مولا تو میرے مولا نے کیا فرمایا تھا لوگوں سے؟ ان ناس عبید دنیا، میں اپنے موضوع پر ہی ان ناس عبید دنیا، توجہ کیجئے گا اس جملے کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق؟ مولا نے کہا یہ جو لوگ ہیں، یہ جو خانہ کعبہ گرد گرد چکر لگا رہے ہیں، میرا ساتھ نہیں چھوڑ دے رہے، میرا ساتھ چھوڑ رہے، حج کو نہیں چھوڑ رہے، یہ اگر اللہ کے بندے ہوتے تو حج کو چھوڑ کر اللہ کے نمائندے کے پیچھے جاتے۔ یہ دنیا کے بندے ہیں، یہ اس لیے حج کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ حج کر کے آئے۔ اگر حقیقی معنی میں انہوں نے توحید کو سمجھا ہوتا کہ جس اللہ نے حج کا حکم دیا ہے اسی اللہ نے حسین کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے۔ مولا نے فرمایا وَالدِّينُ يَلِقُ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ جو دین کر رہے ہیں، یہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ دیندار نہیں ہے، دین ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اگلا جملہ مولا کا سنیں گے، مولا نے کہا انہوں نے دین کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تب تک دیندار تھے جب تک بیت المال تک ان کا ہاتھ جاتا رہا۔ جیسے ہی علی آئے، علی نے کہا بیت المال پر اسی کا ہاتھ جائے گا جس کا حق ہوگا، تو یہ دین سے بھاگ گئے۔ یاد رکھیں، یعنی یہ دین کو مولا نے فرمایا انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا کے رکھا ہے۔ جب مشکل کا وقت آتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے تو دیندار بہت کم نظر آتے ہیں۔ ان کم دیندار لوگوں کو لے کر جب سید الشہداء چلے، سید الشہداء کا توسل اور شفاعت کو محدود نہیں ہے۔ ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، ابھی آپ نے مصائب سنے ہوں گے، آپ نے بہت دل کھول کے ماتم کیا ہوگا۔ یہ روایتیں میں پاکستان میں شاید پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ مسیب ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت مسلم کے شہزادوں کے روزے، آج آپ جاتے ہیں، یہاں بھی آج کل موقب لگنا شروع ہو گئے، بہت اچھی بات ہے۔ نجف اور کربلا کے بیچ میں موقب لگے ہوئے، کربلا کے راستے میں مختلف موقب لگے ہوئے۔ موقب کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں پہ امام حسین کے زواروں کی خدمت کی جائے۔ یہ بھی کیا خدمت ہے، آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں جن کی خدمت کا حسین نے وعدہ کیا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ نے وہ کام لے رہا ہے آپ سے۔ حسین نے زمین خریدی تھی نا، میں نے پہلی مورت کو پڑھا کہ حسین نے بنو اسد والوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے زواروں کی خدمت کرو۔ موقب یعنی جہاں پہ خدمت کی جائے۔ یہ پہلا موقب مسیب نے لگایا۔ کس نے لگایا؟ توجہات میری طرف ہے تاکہ یہاں سے کوئی پیغام لے کے۔ یہ پہلا موقب اس شخص نے لگایا۔ یہاں پہ ایک شخص رہتا تھا جو حسین کے زواروں کو تنگ کرتا تھا، کسی کا سامان چوری کر دیا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو پتھر مار دیا۔ اتنے میں اس نے ایک زائر کو نہ جانے ایسی تکلیف دی
کہ اس زائر کو بھی جلا دیا۔ اور زائر کہتا ہے کہ اے شخص، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، میں جا کر امام حسین کو تمہاری شکایت کروں، اور جب میں آؤں گا توجہ کیجیے گا، حسین کی عطا دیکھیے گا، حسین کی شفاعت دیکھیے گا، حسین سے توسل کرنا ہو تو کیسے کیجیے، یہ طریقہ دیکھیے گا۔ کہتا ہے کہ جب میں آؤں گا تمہارے ہاتھ پہ ٹوٹے ہوئے گے، تم آنکھوں سے اندھے ہو جاؤ، میں مولا سے شکایت کرنے کا یہ آیا زائر، مولا کی زری پر آیا، نہ جانے کتنا ستایا ہوا تھا، اس نے مولا کی زری کو پکڑ کے کہا مولا آپ کو آپ کے بیٹے علی اکبر کی قسم ہے، میں کچھ نہیں مانگ رہا، بس میں ایک چیز مانگ رہا ہوں، یہ جو فلانا شخص ہے نا مسیب میں، یہ آپ کے زائرین کو بڑا تنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کچھ کریں کہ دوبارہ تنگ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اس نے بددعا کی، زائر نے حسین سے التجا کی، حسین سے توسل کیا، آیا اپنے مسافر خانے پہ آ کے سویا، جیسے ہی اپنے مسافر خانے پہ آ کے سویا، توجہات میری طرف رہے، جیسے ہی مسافر خانے پہ سویا سرکار سید الشہداء کی زیارت ہوئی، سرکار سید الشہداء نے کہا اے زائر، تو نے مجھے اکبر کی قسم دی، مجھے اکبر بڑا پیارا تھا، اسے مسلمانوں نے بڑا بے دردی سے مارا، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، میں نے تمہاری فریاد سن لی ہے، لیکن اے زائر میں اس شخص کا کچھ بھی غلط نہیں چاہتا۔ اس نے خواب میں مولا سے سوال پوچھا مولا آخر کیوں؟ مولا نے کہا اس لیے اس شخص کا میری گردن پر قرض ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ یہ کسان ہے، یہ اپنے کھیتوں میں پانی ڈال رہا تھا، دریائے فرات کی طغیانی پر جب اس کی نظر پڑی، رات کا وقت تھا، اس نے رو کر کہا فرات میں پانی تو بہت ہے، حسین نے اصغر کے لیے قطرہ پانی تو مانگا تھا، یہ بات سوچ کر اس کے آنکھوں سے ایک اشک گرا تھا، وہ میری گردن پر قرض ہے۔ یہ زائر پلٹا، دوبارہ دیکھا یہ شخص اسی جگہ پر موجود تھا، اس نے زائر کو دیکھا، اس نے پتھر اٹھایا، زائر کی پیشانی پہ مارا، زائر کی پیشانی سے لہو بہا، زائر رونے لگا، یہ شخص ہنستا ہے، ہنس کے کہتا ہے تو رو کیونکہ تمہارے مولا نے تمہاری نہیں سنی، تمہارے مولا نے نہیں سنی، دیکھ میرے ہاتھوں پیر سلامت ہیں، میری آنکھیں سلامت ہیں۔ جب اس نے کہا تیرے مولا نے نہیں سنی، زائر کو سینے میں چوٹ لگی، زائر تڑپ کے کہتا ہے نہیں ایسا نہ بول، میرے مولا نے میری سنی تھی۔ یہ کہتا ہے اگر تمہارے مولا تمہاری سنتے تو مجھے تکلیف پہنچتی، دیکھ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہتا ہے بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ کہا کہ ہاں، اس نے پورا ماجرا بیان کیا کہ میں مولا کی زری پہ گیا، میں نے مولا سے تمہاری شکایت کی، مولا نے تیرے آنسو کا ذکر کیا، جب اس نے آنسو کا ذکر سنا نا یہ زمین پر بیٹھ گیا، ظاہر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مجھے کربلا لے کے چل۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ کہ اس لیے کتنا قریب ہے بطول کا بیٹا، وہ گناہ جو میں سب کے سامنے کرتا رہا، ظاہر کو تکلیف دیتا رہا، اسے بھلا کر اس نیکی کو یاد رکھا جو میں نے تنہائی میں کی تھی، جس کا کوئی گواہ بھی نہ تھا۔ معلوم ہے ظاہر نے کیا کہا؟ ظاہر نے کہا تجھے کیا پتا بطول کا بیٹے کو رونے والے کتنے پسند ہے؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بطول کے بیٹے کے جنازے پر اس کی بہن کو رونے نہیں دیا گیا۔ آزادانو، آج اس بے شہزادے کے مسائل میں ہے، جب شب عاشور ہوئی نا، جیسے رات کی آخری پہر میں آپ بیٹھے ہیں، ایسے جب رات کا آخری پہر آیا، حضرت علی اکبر سے حضرت عباس نے کہا ابا اکبر، اکبر پہلے آپ نہیں جانا۔ مولا نے کہا کیوں چچا؟ کہ اس لیے آپ حسین کے نور نظر ہیں، اگر آپ جائیں گے تو حسین کی بینا ہی چلی جائے گی۔ مولا علی اکبر آگے بڑھے اور کہتے چچا پہلے مجھے جانے دیجئے گا، آپ نہیں جائیے گا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ مولا کے زور قمر ہیں، اگر آپ جائیں گے حسین کی قمر ٹوٹ جائے گی۔ رونے والوں، اتنے میں ایک 13 برس کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ رو کے کہتا ہے نہ عباس پہلے جائے، اللہ اکبر پہلے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ عباس زور قمر ہے، اکبر نور نظر ہے، سب سے پہلے میں جاؤں گا، میں یتیم حسن ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے آل محمد کے غم کے۔ ہاں آزادانو، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ شہزادہ قاسم، وہ قاسم جس کی ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی،
جس کی ماں نے حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا، جس کی ماں کو بڑی امید تھی قاسم کب بڑا ہوگا، میں قاسم کے سر پر سہرا سجاؤں گی، قاسم کی دلہن لے کے آؤں گی۔ ہاں عزادارو، اس امید کے ساتھ جیتی رہی فروا، لیکن جب شب عاشور آئی، قاسم میں سید زادی نہیں ہوں، لیکن اگر قاسم تمہارا جنازہ نہ آیا لوگ کہیں گے فروا کے دودھ نے اثر نہیں دکھایا۔ رونے والوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے۔ جناب قاسم بار بار آتے ہیں، چچا سے اجازت مانگتے ہیں، چچا نے اجازت نہیں دی۔ اتنے میں ماں کہتی ہے قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، اور نو محمد کے جنازے آ گئے، مسلم کے بچوں کے جنازے آ گئے، تو ابھی تک زندہ ہے۔ معلوم ہے قاسم نے کیا کہا؟ قاسم نے کہا ماں میدان میں چچا جانے نہیں دیتے، خیمے میں آپ نہیں بیٹھے دیتی، بتاؤ یہ یتیم کہاں جائے۔ امام حسن کی بیوہ کو یاد آیا کہ امام حسن نے ایک تعویذ دیا تھا، کہا جب کوئی مشکل وقت ہو اس تعویذ کو کھول دینا۔ ہائے کربلا کی مائیں تو تعویذ لیتی ہیں بچوں کی زندگی کے لیے، یہ کہتی ہے تعویذ کھولو تاکہ بچہ قربان۔ تعویذ کو کھولا گیا، تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ اے حسین یہ حسن کا یتیم آپ پر قربان ہوگا حسن کی ریاضت میں۔ تعویذ امام کے سامنے آیا، اس وقت جناب زینب ایک طرف کھڑی ہے، جناب ام فروا دوسری طرف کھڑی ہے۔ رونے والوں میں نے آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا ہوں۔ جناب زینب کو دیکھ کر امام حسین معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اماں کی جائی زینب دیکھو قاسم کے پاس سے حسن کی خوشبو آ رہی ہے، قاسم کے پاس سے حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ جیسے حسن کی خوشبو کا ذکر ہوا، زینب تڑپ کے کہتی ہے بھائی آج تک وہ میں منظر نہ بھولی، حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے، میں علی کا نام لے کے کھینچی تھی، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی آج حسن کے جنازے سے تیروں کا نکالنا یاد آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہ تھے۔ شاشور کے دن جب حسین کے جنازے پہ آئیں گی، جنازے میں تیر نہیں ہوں گے بلکہ جنازہ تیروں پہ بلند ہوگا۔ عزادارو قاسم کو اجازت ملی، قاسم کو امام حسن کی قمیص پہنائی، امام حسین نے فقط قمیص نہ پہنائی بلکہ گریبان کو پھاڑا۔ جیسے گریبان کو پھاڑا جناب میں فرما کہتی ہے مولا قمیص تو جنازے کی پھاڑی جاتی ہے، آپ نے قاسم کی قمیص کو پھاڑا۔ مولا تڑپ کے کہتے ہیں بھابی جب قاسم کا جنازہ آئے گا آپ کو جواب مل جائے گا۔ عزادارو قاسم گئے لڑنے کے لیے، کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا تھا، حسن کا یتیم لڑتا رہا۔ اتنے میں ایک شخص نے ایسی تلوار ماری، کسی نے گرد مارا، کسی نے نیزہ مارا کمر میں، کہیں سے دھاگا چلا، حسن کا 13 سالوں کا پھول مرجھا کے قاسم کے پیر رکابوں میں پھنس گئے۔ پیروں کا رکابوں میں آنا تھا، گھوڑا آگے کی طرف چلا، قاسم نے چچا کو سلام کیا، قاسم کی مدد کے لیے عباس آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، فوجیں دوڑی، دائیں کی بائیں، بائیں کی دائیں۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ جیسے حسین کا جنازہ زمین پر پامال ہوا تھا ویسے قاسم زندگی میں پامال ہو گئے۔ امام حسین آئے، اپنے بچے کے جنازے کی ٹکڑوں کو اٹھاتے جاتے ہیں، رو رو کر کہتے ہیں قاسم تیرے بابا کے جگر کے ٹکڑے نکلے تھے، قاسم تیرے لاش کے ٹکڑے۔ رونے والوں قاسم کے جنازے کے ٹکڑوں کو مولا نے اٹھایا، خیمے کی طرف چلے۔ اب 2 بیویاں آئیں، زینب کبریٰ روئی، ام کلثوم روئی، ام رباب روئی، لیکن جیسے 2 بیویاں روئی نا ویسے کوئی نہیں رویا۔ ایک بی بی قاسم کی باہوں میں فرما تھی، مجھ سے پوچھو دوسری بی بی کون تھی؟ دوسری بی بی تھی فاطمہ بنت حسن، قاسم کی بہن۔ رو رو کر کے تھی قاسم ہر بہن بھائی کو مہندی لگاتی ہے، سہرا پہناتی ہے، قاسم یہ تیری غریب اللہ لعنت اللہ علی قوم
الظالمین سید اللہ الذین ظلموا قلب خدا بندہ شہزادہ قاسم کے صدقے میں ان جوانوں کی جوانیوں کو محفوظ فرما، دشمنان اسلام کو